السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ایک بڑی زبردست پوڈ کاسٹ دیکھی اختلاف کے نام سے۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر اویس ربانی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، سلوٹ ہے۔ مجھے پورے پوڈ کاسٹ میں سب کی باتیں بہت اچھی تھیں، سب نے بہت اچھی باتیں کی۔ انجینئر صاحب نے خوب مزے سے کھیر بھی کھائی، ہمیں بھی ترسایا، اور ماشاءاللہ بالعافیہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے انجینئر صاحب کو، ہمارے استاد محترم کو اسی طرح سے مزے سے رکھے اور لوگوں کے آگ لگتی رہے۔ اسی طرح وہ کھیر کھاتے ہوئے، بادام کھاتے ہوئے، میوہ جات کھاتے ہوئے، جس چیز کا وہ ہو کھاتے ہوئے اس طرح سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، اپنا کھاتے پیتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے پلاتے۔ خیر، اویس ربانی صاحب کی ایک بات جو مجھے میرے دل کو چھو گئی، اور اس پہ میں نے کہا لازماً اس شخص کے لیے ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا، پتہ نہیں اس تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی۔ آئی ریسپیکٹ یو برادر۔ میں آپ کا جو کیا کہتے ہیں مقام ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ آپ نے انجینئر صاحب کا انٹرویو کیا، آپ نے ایک بات بولا۔ آپ نے بولا کہیں پہ، انجینئر صاحب نے بولا کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم، آپ نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ساتھ کون کھڑا ہو، میرے اگینسٹ کون کھڑا ہو، میں تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ آئی سلیوٹ یو۔ کیوں؟ ایک بندہ اگر یہ جانتا ہے نا، ہر بندے کا تاریخ میں نام نہیں لکھا جائے گا، یہ میں بتاؤں آپ کو۔ جی ویسے تو تاریخ میں ہر بندے کا نام لکھا جائے گا اللہ کے یہاں پہ، لیکن یہاں جو دنیا میں تاریخ ہے نا، اس میں چند لوگوں کے نام لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اویس ربانی جو ہیں، جو اتنے سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں دین کے بارے میں، جیسے بھی مولانا آن لائن، جو بھی انہوں نے پوری اسٹرگل کری ہے، تو یہ بندے نے جب یہ بات بولا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کی اویئرنیس ہے کہ آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، اور آپ کو اس بات کی بھی اویئرنیس ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس بات کی اویئرنیس ہو جانا آپ کو، آیا ہے سرکار، آپ کو چس آ جاتا ہے۔ آج میری ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی، بہت عرصے کے بعد بات ہوئی۔ ہی از بڈی، ہم 5 سال کے تھے جب سے ہماری دوستی ہے۔ اب میں 54 سال کا ہوں تو سمجھ لیں کہ 50 ایئرس تو ہو گئے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس؟ اس نے تو میری پوری لائف دیکھی، اور میں نے اس کو یہ الفاظ بھی کہے کہ جیسے تو میری زندگی کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں اور کوئی انسان نہیں جانتا، تو میرا اتنا قریبی دوست ہے۔ تو کہنے لگا ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس؟ میں نے کہا نہیں، اب نہیں، پہلے ہوتی تھی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی چیز بھی آپ کو فلفل نہیں کر سکتی، یعنی کسی چیز کے لیے آپ ریگریٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، اور وہ آپ کو مل بھی جاتی ہے نا، دین تب بھی آپ کو وہ چیز فلفل نہیں کرے گی۔ ریگریٹ ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ میرے رب کی منشا تھی، میرے قدم اٹھانے کی وجہ سے ایسے یہ ہوا، اور اس سے اچھا میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی ریگریٹ اس کو ہوتی ہے جہاں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، اور خواہش کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ کہیں پہ امید ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو میں اس کو یہ سمجھانے لگا کہ ریگریٹ نہیں ہے، میں نے اپنی تمام تر غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد میں ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں، الحمدللہ والشکر للہ۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو تمام تر جو میں نے غلطیاں کی تھی نا آج تک کی، ان سے میں نے اپنے آپ کو باہر نکالا ہے، اور لوگوں کو میں مدد کر رہا ہوں للہ فی اللہ فی سبیل اللہ، ان غلطیوں سے باہر نکلنے کی جو میری غلطیوں سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو کچھ کہو گے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ یقیناً جواب دیتا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے۔ تو اس کو میں اپنے دوست کو کچھ بتانے لگا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا دیکھیں، گمان کے بارے میں یہ ہے، ہم بالکل اچھا گمان رکھیں جب تک کہ کوئی بندہ ہماری آنکھوں سے غائب ہے، وہ ہمارے سے غائب ہے، ہم اچھا گمان رکھیں۔ اب ایک بندہ ہمارے سامنے آ گیا، سامنے آنے کے بعد ایک بندے نے ہمارے سامنے مرڈر کر دیا، ڈکیتی کر دی،
ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھ سکتے. ایک بندہ ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہمارے سامنے، پہلے وہ ہم سے غائب تھا، ہم نے 1000 ٹن حسن ظن رکھا ہوا تھا کہ وہ پڑھتا ہوگا، لیکن اب جب وہ سامنے آ گیا اور جب وہ آ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس وقت آپ اگر حسن ظن رکھو گے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ صریحتاً غلط کرو گے، کیونکہ یہ آپ ایکسٹرا حسن ظن رکھ رہے ہوگے کہ جناب علی ہو سکتا ہے پڑھ رہا ہو، کمرہ بند کر کے پڑھ رہا ہو سکتا ہے چھپ چھپ کے پڑھ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے جناب علی یہ ڈکیت نہ ہو، اس کی کوئی مجبوری ہو بیچارے کی جس وجہ سے یہ لوٹ کے چلا گیا. ارے یہ قاتل تو ہو سکتا ہے یہ بیچارہ قتل نہ کرنے چاہ رہا ہو، ایک دم غلطی سے اس کو ایسا لگا کہ یہ میرے اوپر آ رہا ہے تو اس کا ہاتھ لگا. تو یہ آپ نے ایکسٹرا جو ہے نا حسن ظن رکھنا شروع کر دیا، جو کہ آپ کو سورۃ الحجرات میں جو ہے ان بعد الظن اسم، یعنی کچھ ہمارے گمان جو ہے نا وہ گناہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں گمان کے بارے میں بھی بہت زیادہ اتنا زیادہ برائٹ وہ گمان نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں گمان وہی رکھنا چاہیے جو ہمیں قرآن اور سنت میں بتایا گیا ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے، اگر میں یہ گمان رکھوں نعوذ باللہ کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں گے، تو یہ تو بالکل قرآن کی خلاف ورزی ہو گئی، سنت کی خلاف ورزی ہو گئی. ہمارے جو دین اسلام کے ستون کے 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، تو میں نے یہ نماز کا جو ستون تھا اس کو تو میں نے نکال دیا صرف اپنے گمان کی وجہ سے کہ میرا رب تو بڑا رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مجھے بخش دے گا. تو اس سے میرے رب کا قانون چینج نہیں ہوتا، قرآن کی آیتیں چینج نہیں ہوتی، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی. یہ میری اپنی وشفل تھنکنگ ہے، اور اسی وشفل تھنکنگ میں لپٹے میں الیاذ باللہ اللہم اجرنا من النار جہنم تک بھی جا سکتا ہوں اگر میں خود اپنے آپ کو جھنجھوڑوں گا نہیں اس خوش فہمی سے، اس خوش گمانی سے. اس طرح میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں خوش گمانیاں رکھ سکتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو پھر اس کے بارے میں. اچھا، ہمیں اس دنیا میں مجھے جو سمجھ میں آیا کہ کسی کی جنت اور جہنم طے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے، کسی کا کفر اور ایمان طے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے. یعنی ہم نہیں طے کر سکتے کسی کی ظاہری حالت دیکھتے ہوئے بھی ہم کفر اور اسلام کسی کا طے نہیں کر سکتے. لیکن ہاں، ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جن حالات میں آپ مبتلا ہیں ان حالات کے بارے میں احادیث میں یہ آیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا منافق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یعنی ہم میں اور جو فرق ہے منافقین میں وہ نماز کا ہے، اور کفار میں اور ہم میں فرق نماز کا ہے. کافر کہا، اس طرح اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کو مشرک کہہ رہے ہیں. یہ قرآن میں آیا ہوا ہے. تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوں. اگر نماز سے بالکل ہٹے ہوئے تو تھوڑا ادھر آ جائیں تاکہ ہم آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہی آیا ہو، شاید آپ کو آگاہی نہیں ہے اس بات کی. ہم آپ کے فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایتھیسٹ ہو گئے، آپ یہ ہو گئے. نہیں، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں، کہ اتنی احادیث ہیں اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور قرآن کریم میں یہ آیتیں آپ کے علم میں نہیں. تو سامنے والا بندہ مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا نہیں میرے علم میں نہیں ہے. پہلی بات میرے علم میں یہ حدیث میرے علم میں پہلے بار آئی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے جو بھی سنے گا. مجھے تو آج تک کوئی بھی نہیں ملا جس نے یہ ساری باتیں جو میں نے اس کو بتائی ہیں تو اس نے کہا میرے علم میں. یقین کریں، ابھی قریب ترین دوست جس سے میری بات ہو رہی تھی اس کو میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور میں اس کو عصر سے پہلے میں اس کو یہ بات بتا رہا تھا کہ خدا را آگے مغرب کی نماز آ رہی ہے، تم مغرب کی نماز سے شروع کر دو. تمہارے پاس وہ موقع ہے، تم لوگوں کے پاس تم لوگوں نے ابھی نماز جوائن کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا ہے. تم لوگوں کا وہ موقع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں تبدیل کر دے. تو یہ اویل کر لو، یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے، یہ دنیا ختم ہو نہ ہو، یہ پتہ نہیں کب سے ہے کب تک رہے گی، یہ چھوڑو اس بات کو. یہ سوچو کہ جس وقت ہماری آنکھ بند تو ہمارے لیے دنیا ختم. تو ہماری دنیا ختم ہونے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی طرف رجوع لے آؤ. اور اللہ کو راضی کرنا 5 وقت نماز تو ہے اللہ کو راضی رکھنا ہے. اگر 24 گھنٹے راضی رکھنا ہے، اللہ 24 گھنٹے راضی رہنے کے لیے 5 وقت نماز مانگتا ہے. اور وہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ، عورتیں گھر میں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. پردہ مانگتے ہیں، آنکھوں کا پردہ، اور عورتوں کے لیے پورا حجاب. میرے پاس تو یہ پیغام ہے، اور میں کیا بتاؤں. نماز پڑھ لو، مرنا ہے، نماز پڑھ لو. ہم سب نے مر جانا ہے، قسم سے ہم لوگوں نے مر جانا ہے.
اور اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے جا کے. یہ بڑے خطرناک معاملہ ہے اللہ کے ساتھ.